فیڈرل ریزرو کا یا بینکنگ سسٹم کا یا منی ملٹی پلائر جس کو ہم کہتے ہیں یا فریکشنل ریزرو بینکنگ، میں جان بوجھ کے اصطلاحیں یوز کر رہا ہوں تاکہ ریسرچ کرنے والوں کو ہیلپ ہو سکے. اس کا بنیادی نظام یہی ہے کہ 100 روپیہ ڈالو مشین میں تو 1000 روپیہ نکلتا ہے. آپ کے آج سارے بینکس اسی طرح ہی چلتے ہیں. اس کو ریزرو ریشو بھی کہتے ہیں. یہ کمپلیکیٹڈ نام دیے ہوئے ہیں، فینسی طریقوں سے پریزنٹ کیا ہوا ہے. بڑے اچھے اچھے بینکر بڑی پڑھی لکھے باتیں کرتے ہیں، پیچھے حقیقتاً سب کو بیوقوف بنا دیں اور گلوبلی بیوقوف بنا دیں. تو بات یہ ہے کہ یہ عوام الناس نے کیونکہ ایکسیپٹ کر لیا ہے اور وہ خوشی سے بیوقوف بننا چاہتے ہیں، اس لیے یہ نظام چل رہا ہے. لیکن اس سے ہوا کیا ہے؟ جو طاقت ان کے پاس آئی ہے وہ پیسے کی آئی ہے اور پیسے کی کریشن کی آئی ہے. اب ہم چلتے ہیں اور تھوڑا سا سپیڈ اپ کرتے ہیں اپنی بات کو. دیکھیں پیسہ کریٹ یہ کس طرح کر رہے ہیں. جب یہ بینک کریٹ کرتے ہیں اور بینک کے اندر ایک تھوڑی اماؤنٹ آتی ہے جس سے لون دینے کے لیے ایک بہت بڑی اماؤنٹ، یعنی کہ اگر لاکھ روپے ہے تو 10 لاکھ بن جاتا ہے. جب یہ طاقت ان کے پاس موجود ہے تو پیسے کی یوٹیلائزیشن ان کے ہاتھ میں آ گئی. اب یہ پیسے کس کو لینڈ کریں گے وہ آپ سب کو پتہ ہے. ایک عام آدمی لون لینے جاتا ہے تو اس کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور جب ایک انڈسٹریلسٹ لون لینے جاتا ہے تو اس کو کیسے کریٹ کیا جاتا ہے. معاشرے کے اندر جب ہم اکنامک ڈسپیرٹی کی بات کرتے ہیں کہ طبقے کریٹ ہو رہے ہیں، امیر امیر سے امیر تر ہو رہا ہے اور غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، تو یہ آپ کا جو گفٹ ہے آپ کو یہ اس بینکنگ سسٹم نے دیا ہے جس کو ہم سب خوشی سے اون کرتے ہیں. یاد رکھیں ہم اون کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھلی جنگ ہے، لیکن ہم پھر بھی اون کرتے ہیں. پوری بنی نوع انسانیت اون کرتی ہے. سو بہرحال یہ وہ گفٹ ہے جو ہم نے ان کو دیا. جب ان کے پاس پیسہ کریٹ کرنے کی طاقت ہے تو پھر وہ اپنے مرضی کے لوگوں کو قرضے دیں گے. جب ان کے پاس قرضے آئیں گے تو وہ معاف بھی کر سکتے ہیں، جو کہ ہوتا بھی رہا ہے ہمارے ماضی میں. ہماری یہ پولیٹیکل ایلیٹ کیسے کریٹ ہوئی ہے؟ یہ اسی طرح ہی ہوئی ہے. یہ پولیٹیکل انڈسٹریلسٹ کیسے کریٹ ہوئے ہیں؟ یہ بڑے بڑے جاگیردار زمیندار کیسے کریٹ ہوئے ہیں؟ یہ اسی نظام کی ایک کڑی ہے. تو ایک طرف تو یہ پیسہ کریٹ کرتے ہیں اور اس پیسے کو اپنی مرضی کے مطابق ایلوکیٹ کرتے ہیں تاکہ ایک کلٹ کریٹ ہو، ایک ایسی رولنگ ایلیٹ کریٹ ہو جس کے مفاد اس نظام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور وہ رولنگ ایلیٹ پھر آپ کو اور مجھے کنٹرول کرنے کے لیے بیٹھتی ہے اور وہ اس نظام کو آئرن فسٹ کے ساتھ ڈیفینڈ بھی کرتی ہے. تو اب رولنگ ایلیٹ کی ہم نے بات کی اور اس نظام کی ہم نے بات کی. تو اچھا یہ جو پیسہ ہے آپ یاد رکھیں کہ جب پیسہ کسی گروپ کے پاس یا کسی انڈیویجول کے پاس آ جاتا ہے تو پیسہ پھر خود طاقت بن جاتا ہے. اور جب وہ طاقت ان کے ہاتھ میں آتی ہے تو پھر وہ پیسہ کریٹ کرنے کا جو میکنزم ہے اس کے اوپر بھی حاوی ہو جاتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ پھر اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہی وہ 14 15 20 فیملیز ہیں اگر آپ پاکستان کی مثال لیں، یا وہی فارچون 500 کی وہ کمپنیز ہیں جو گلوبل لیول پہ لیں، یا وہی وہ 15 20 لوگ ہیں جن کے بارے میں فوربس میگزین کہتا ہے کہ یہ 20 لوگوں کی جو مالی جو سٹیٹس ہے وہ ایک طرف اور پوری دنیا ایک طرف. بل گیٹس، اسٹیو جابز، جیف بیسوس، سو آن، یہ سارے جو بڑے بڑے نام ہم لوگ اپنی بزنس سکولز کی اسٹڈیز میں لیتے ہیں یہ سارے اسی کا حصہ ہیں. تو ملک ریاض کہنے لگا تھا پر ڈرتا ہوں. بہرحال یہ کیسے بن گئے؟ اوور نائٹ اتنا پیسہ کدھر سے آ گیا؟ کوئی نوٹ چھاپنے کی مشین لگی ہوئی ہے. دیکھیں باتیں منطقی لیول پہ ہونی چاہیے، لاجیکلی ہونی چاہیے. یہ جو اندھا وار ویلتھ کریٹ ہوتی ہے تو ایسی ہی نہیں ہو جاتی ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. دیکھیں جب یہ طاقت آتی ہے تو یہ طاقت جو ہے پھر یہ ان مالکوں کو کریٹ کرتی ہے جو کہ اس نظام کے پھر محافظ بنتے ہیں، کیونکہ ان کے سارے انٹرسٹ اس نظام سے جڑے ہوئے ہیں. اگر وہ نظام بیٹھ جائے گا تو ان کی چاندی کیسے ہوگی؟ جب لوگوں میں اویئرنیس آ جائے گی، وہ خدا کو پہچاننا شروع ہو جائیں گے، وہ حریت کے جذبے سے سرشار ہو جائیں گے، وہ کہیں گے کہ جی ہم برابری پہ آتے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ نے تو ساری عیاشی کی ہوئی اور ہم یہاں فاقوں سے مر رہے ہیں؟ تو یہ سوچیں تو وہ نہیں لانا چاہتے نا. تو اسی لیے یہ انشور کرتے ہیں کہ وہ نظام ہو. اب وہ نظام کیسے انشور ہوتا ہے؟ کبھی ڈکٹیٹر آ جاتا ہے، کبھی بادشاہ آ جاتا ہے، کبھی کرپٹ سیاستدان آ جاتے ہیں، یا ون پارٹی
جو ہے وہ آپ کی ڈیموکریسی آ جاتی ہے، تو یا کبھی جوڈیشل مارشل لا آ جاتا ہے. یہ میں دنیا گلوبلی پاکستان پہ آئیں گے ابھی تھوڑی دیر میں. تو بہرحال یہ ڈفرینٹ اشکال ہیں جس کے اندر یہ پاور سینٹرز، جس کو میں کلٹ بھی کہتا ہوں، یہ پاور سینٹرز کریٹ کیے گئے ہیں، اس نظام کو بچانے کے لیے کیے گئے ہیں، اور اس ایلیٹ نے کیے ہیں جس کا تعلق میں نے حضرت عیسیٰ سے جوڑ کے لے کے آئے، اور 17 سینچری وہ راٹ چائلڈ فیملیز، اور اس کے بعد 19 سینچری فیڈرل ریزرو کی کریشن تک لے کے آیا ہوں. اور پھر آج کی جو شکل ہے وہ میرے خیال میں سب ہی اب ہم بڑی اچھی طرح فیل کر چکے ہیں کہ یہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. اچھا، یہ نظام کرتا کیا ہے؟ یہ پیسے کی کانسنٹریشن کو تھوڑے سے ہاتھوں میں جس کی ہم نے بات کی، یہ انفلیشن بھی کریٹ کرتا ہے. اچھا، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. جب آپ 100 روپیہ ڈالتے ہیں اور 1000 روپیہ دوسری طرف سے نکالتے ہیں، تو کیونکہ پیسے کی سپلائی بڑھ رہی ہوتی ہے، تو وہ ایک بلا جس کا ہم نے نام سنا ہے افراط زر یا انفلیشن، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ چپکی ہوتی ہے. آج جو ایک گھر ہے وہ اگر 1 کروڑ کا ہے تو اگلے سال جو ہے وہ 1 کروڑ 10 کا ہوگا، پھر 20 کا ہوگا. یہی گاڑیوں کا ہے، یہی آٹے کا ہے، یہی چینی کا ہے. مطلب کبھی نیچے آتے بھی نہیں دیکھا، یہ اوپر کی طرف ہی جاتا ہے. چلو شارٹ ٹرم میں تو اپ ڈاؤن ہوتا ہے، لیکن لانگ ٹرم میں یہ چیزیں ساری اوپر ہی جا رہی ہیں، یہ جاتی رہیں گی. آپ کو اگین مبارک کو، یہ گفٹ ہے بینکنگ سسٹم کا. جب تک سود کا نظام، بینکنگ سسٹم اور ڈیٹ کا نظام، یا فیڈرل ریزرو یا سینٹرل بینکس، جو بھی نام دے لیں اس کو، سب ایک جیسی ہیں، جب تک یہ نظام رائج ہے، انفلیشن یا افراط زر نکل ہی نہیں سکتی. یہ سسٹم کا پارٹ ہے، یہ اس مشینری کا انٹیگرل ٹول ہے. تو ہو کیا رہا ہے؟ انفلیشن کیا کر رہا ہے؟ ہم سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سارے بھیڑ بکریاں ہیں ان کے لیے. نظام چلانے والے وہ ہیں جنہوں نے سیکولرزم سے شروع کیا، کیپٹلزم پہ آئے اور بینکنگ سسٹم کو رائج کیا. یہ بینکنگ سسٹم جب افراط زر کریٹ کر رہا ہے، تو میں اور آپ جو ہیں وہ اس ٹرک کی بتی کے پیچھے دن رات بھاگتے رہتے ہیں اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنی اولاد کی بہتری کے لیے، ان کی ایجوکیشن، اپنا سر چھپانا. لیکن ہر سال پچھلے سے چیزیں مہنگی اور تنخواہ اتنی بڑھتی ہے نہیں بڑھتی. تو یہ ایک دوڑ ہے جس میں بلک آف دا ہیومینٹی جو ہے وہ مشقت کر رہی ہے، اور اس مشقت کا جو بینیفٹ اور جو کریم ہے وہ رولنگ ایلیٹ کھا رہی ہے. تو دیکھیں نا کتنا خوبصورت نظام بنایا. اسی لیے تو دیکھیں یورپ کی کیا زندگی، امریکہ کی کیا زندگی، کیا ان کی عیاشیاں فلموں میں دیکھتے ہیں ہم، کیا مطلب، اور کدھر ہم. تو یہ اسی طرح ہی ہے، کیونکہ یہ میرے اور آپ کی، اچھا صرف محنت تو ایک جگہ ہے، اس کے بعد معدنی ذخائر، اس کے بعد تجارت. یہ نظام جو فائنینشیل سسٹم کا ہے، یہ سارے ایسپیکٹس آف وہ کہتے ہیں نا کہ انڈسٹری یا سروسز پہ افیکٹ کرتا ہے. اچھا، اب